اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کے نام کے متعلق بس ہماری آج تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ دیکھیے جتنے بھی عظمت والے افراد دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی عظمتوں کی مختلف مناسبتوں کے حوالے سے ان کے نام بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہے، کہا گیا ان کو یاسین بھی کہا گیا ہے۔ انجیل کے اندر رسول کا نام فارقلیت ہے۔ سریانی زبان میں برکلوتوس رسول کا نام ہے، جو سریانی زبان ہے۔ دیکھیے کتنی مناسبتوں سے، کیونکہ زیادہ عظمت والی شخصیت ہے تو کئی نام بھی، مولا کائنات کے نام دیکھ لیں، علی بھی ہے، حیدر بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، اور سریانی زبان میں ایلیا نام ہے۔ اچھا خود جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام آپ دیکھ لیجئے، فاطمہ نام ہے، زہرا نام ہے، بطول ہے، صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، محدثہ ہے، کتنے سارے نام۔ لیکن کیونکہ ہر کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہر چیز کی پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کی شخصیت اتنی زیادہ عظیم اور عرفہ اعلیٰ ہے کہ اسی حوالے سے ان کے مختلف نام بھی ہیں۔ مہدی، منتظر، خلف الصالح، صاحب الامر، قائم، سید، بارواں، کتنے سارے امام کے نام۔ اچھا لیکن ہر ایک کے دیکھیے ناموں، امام کے جتنے بھی نام ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہے۔ مثلا امام کا ایک نام ہے مہدی، مہدی کے معنی ہدایت یافتہ۔ روایات میں ملتا ہے یہ بات کہ ان کا نام، یہ نام کیوں رکھا گیا ان کا، کہ خدا ان کو کچھ ایسے مخفی امور کی ہدایت کرے گا، کچھ ایسی پوشیدہ باتوں کی ہدایت کرے گا جس سے پہلے کوئی بھی شخص ان باتوں سے واقف نہ ہوگا۔ اس وجہ سے امام کا نام مہدی ہے، ہدایت یافتہ، کچھ ایسی باتوں کا عالم جس سے پہلے کوئی شخص بھی نہیں جانتا، اس وجہ سے امام کو مہدی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام کو کہا جاتا ہے حجت، کیونکہ خدا اب کتاب اپنی مخلوق پر اتمام حجت کرے گا امام زمانہ کے ذریعے، کہ بس اب آخری بھی میں لے آیا، اب اتمام حجت کرے گا، اس وجہ سے امام کو حجت الحجت بھی کہا جاتا ہے۔ صاحب الامر کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب کے سب اولی الامر ہیں، اس حوالے سے صاحب الامر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص نام ہے امام کا اور جو کہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں اور یہ شب قدر کے جو اعمال انجام دیتے ہیں اس میں ایک جملہ کہتے ہیں الحجت القائم۔ یہ قائم کا جو لفظ ہے، دیکھیں علماء نے کچھ نے تو یہ کہا کہ قائم معنی ہے کھڑا ہوا شخص، یعنی اس حد، یعنی علماء نے کہا کہ امام اس حد تک عدل و انصاف کو قائم کر دیں گے کہ باطل کو کہیں سے راستہ نہیں ملے گا نکلنے کا، اس وجہ سے بھی ان کو قائم کہا جاتا ہے۔ لیکن خاص طور پر امام کو قائم معنی کھڑا ہوا شخص، اس وجہ سے خاص طور پر قائم کہا جاتا ہے کہ خاص روایت آئی ہے جو کہ بحار الانوار میں بھی ہے اور علل الشرائع میں بھی۔ علل الشرائع کا تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا کہ ابو حمزہ ثانی ایک راوی ہیں، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ تمام کے تمام امام قائم بالحق نہیں ہیں، آپ تو سب کے سب حق کو قائم کرنے والے ہیں؟ امام نے کہا بے شک ہم تمام ائمہ قائم بالحق ہیں، ہم سب کے سب حق کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو کہا ابو حمزہ ثانی کہنے لگے تو پھر آخر 12ویں امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اب امام محمد باقر نے اصل وجہ اس کی بتائی اور کہا کہ جب ہمارے جد امام حسین علیہ السلام جب نہایت قسمہ پرسی کے عالم میں میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو تمام فرشتوں نے جا کر بارگاہ خداوندی میں نالہ و فریاد کیا، تو پروردگار عالم نے فرشتوں کے دل کا تاکہ ملال زائل ہو جائے امام حسین کی صلب سے ہونے والے ائمہ کے انوار عالیہ فرشتوں کے سامنے پیش کی، ان کا نور۔ فرشتے ان سب ائمہ کے نور کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، لیکن فرشتوں نے ایک بات اور بھی دیکھی کہ وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک نور جو ہے وہ کھڑا عبادت خدا انجام دے رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ خدا نے کہا میں اس قائم کے ذریعے امام حسین کے خون کا انتقام لوں گا، اس قائم کے ذریعے کھڑے ہوا جو کھڑا ہوا شخص عبادت کر رہا ہے، تو خدا نے کیونکہ امام زمانہ قائم کہا لہٰذا اس وجہ سے ان کا نام ہے القائم۔ جب یہ آپ الحجت القائم وغیرہ اس کے اندر کہتے ہیں شب قدر کے اعمال۔ يا صاحب السماء